درجے بھی بلند فرما دیتا ہے، شرافتیں بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تجھ پر کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، تجھ پر کوئی اذیت آ جائے، تو کسی الجھن اور پریشانی کا شکار ہو جائے، اگر تو بے وضو ہے، تیرا وضو نہیں ہے، تو تیرا اپنا قصور ہے۔ حضرات گرامی، اس سے ثابت ہوا جو بندہ وضو سے رہتا ہے، جو بندہ وضو کرنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ شان و عظمت و مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہر دکھ سے بھی دور فرما دیتا ہے، ہر تکلیف سے بھی دور فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر بیماری سے بھی دور فرما دیتا ہے۔ آپ تمام پیر بھائیوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آئندہ جو ہے وہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں، عمائدین ملت اور اکابرین امت فرماتے ہیں کہ جیسے سیاحتی مقامات کی فضا، جیسے سیاحتی مقامات کی فضا جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اسی طرح سے بزرگان دین، توجہ اس جملے کی طرف فرمائیے گا، یہ جملہ آپ نے پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا۔ حضرات گرامی، اولیاء کاملین فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیسے سیاحتی مقامات کی فضا اور ہوا انسان کی صحت کے لیے، جیسے پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ جیسے پرفضا مقامات کی ہوا اور فضا انسانی صحت کے لیے مفید ہے، آپ فرماتے ہیں اسی طرح مسجد کی ہوا ایمان کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں جائے گا تو اس کا دل مسجد میں لگے گا۔ فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں نہ لگے اسے کثرت سے استغفار کرنی چاہیے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں سب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خدارا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نماز کی پابندی کریں، حضرت محترم اور اپنی آنکھ میں حیا پیدا کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی اور فرمایا پوری توجہ سے، جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، اور بعض خوش نصیب تو ایسے ہیں جن کے ایک نہیں بلکہ کئی اکاؤنٹ ہیں، اس میں تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا۔ حضرات گرامی، توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا، مختلف ناموں کی آئیڈیاں چلانے والوں پوری توجہ سے بات سنو، پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے۔ جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں، جو فیس بک چلاتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، حضور نے فرمایا کہ تنہائی کے گناہ ایسے گناہ ہوں گے جو احد پہاڑ کے برابر بھی اعمال کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حضرات گرامی، صحابہ کا دور ہے، تنہائی کے گناہوں کا کیا تصور ہے؟ حضرات گرامی، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، ہم تنہا ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، دیگر ذرائع ابلاغ ہیں، ہم کیا نہیں دیکھ سکتے؟ حضرات گرامی، آپ یہ یاد رکھیں، جب کسی غیر محرم پر نظر پڑے تو یہ حضور کی حدیث ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ تنہائی کے گناہ ایسے ہوں گے جو اعمال کو برباد کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا ایک اور چیز جو اعمال کو برباد کرتی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ غیبت ہے۔ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا انبار لے کر جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تیرے اعمال کہاں ہیں؟ مولا، وہ میرے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جانتا ہے تیرے اعمال کس لیے ضائع کیے گئے ہیں، تو لوگوں کی غیبت کرتا تھا، لوگوں کے دل دکھاتا تھا، تان و طنز و تشریح کے نشتر چلاتا تھا، لوگوں کے دلوں کو اپنی زبان سے زخمی کرتا تھا، چھلنی کرتا تھا۔ حضرات گرامی، اس وجہ سے اللہ فرمائے گا کہ تیرے تمام اعمال کو ضبط کر لیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے۔ غیبت نہیں کرنی کبھی کسی کی برائی نہیں کرنی۔ حضرات گرامی، حضور نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العزت موت کے وقت سے یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کو جاری فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو لوگوں کو گالیاں دے گا، جو لوگوں کو طعن و طنز کرے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا اپنی زبان میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب اس کا آخری وقت آئے گا، وہ جب دنیا سے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی زبان کو اس وقت روک دے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا کہ جتنے لوگ ہیں
یہ آخر میں پیغام یہ دے رہا ہوں۔ حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بہترین عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو اپنی زبان پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ زبان کو قابو میں نہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور کے صحابی پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہی زبان ہوگی۔ میٹھا بول جو ہے اس سے آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں، اور کڑوا بول وہ ہے جس سے آپ لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی حضور نے فرمایا کوئی شخص کسی کا عیب دیکھ لے، اس کی پردہ پوشی کرے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو دور کر دے گا، اللہ رب العزت اس کو معاف بھی فرما دے گا، اسے جنت میں جگہ بھی عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، حضور چادر والے سرکار کی زبان میں اس قدر مٹھاس اور شیرنی کی، آپ کا کوئی جملہ بھی جی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ کسی کو بابو جی فرماتے، کسی کو حضرت جی کہہ کر بلاتے، اور کسی کو صوفی جی۔ علامہ راؤ محمد جمیل صاحب جو ہمارے آستانے کے روشن آفتاب و ماہتاب ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو خاک روب ہیں، جو سڑک کی جھاڑو دینے والے ہیں، لوگ جنہیں حقارت سے دیکھتے ہیں، جنہیں جمعدار کہتے ہیں، حضور ان کو بھی بابو جی کہہ کے بلایا کرتے ہیں۔ حضور کے مانتے، حضور کے عشق و محبت میں سرشار ہونے والے زائرین، میں آخر میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے غلام ہو تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ جن کا میلاد منایا ہے ان کی تعلیمات ہے، ان کا فرمان ہے، ان کا اسوہ ذیشان ہے کہ نماز پر سختی سے عمل کرنا ہے۔ جتنے زائرین بیٹھے ہیں جو پنڈال کا حصہ ہیں، آخر میں مجھ سے وعدہ کریں، جو اکابرین سیٹ پر جلوہ گر ہیں وہ تو میری تائید میں سر ہلا دیں گے تو میں راضی ہوں، لیکن آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں اب تمام لوگ آخر میں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، کوئی ہاتھ بھی نیچے نہ رہے، کوئی ہاتھ بھی نیچے نہ رہے، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ بلند رکھیں، ہاتھ بلند رکھیں، وعدہ کریں کہ نماز کی پابندی رکھیں انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں، اعلیٰ اسلام اپنائیں گے، وعدہ کریں کسی کی غیبت نہیں کریں گے، وعدہ کریں کہ یتیموں کو کی پرورش کریں گے۔ حضرات گرامی ہاتھ نیچے کر لیں۔ آخری دو جملے اور بات کا اختتام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے، ہمارے نزدیک بہترین گھر وہ ہے جس میں سوئمنگ پول ہو، بڑا سا ڈرائنگ روم ہو، جس کا لان بہت بڑا ہو، جس کا فرنٹ ایلیویشن بہت بڑا ہو، جو بہت خوبصورت ہو، حسن و جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، اپنے ڈیزائن کی وجہ سے۔ حضرات گرامی لوگوں نے بہت مہنگے مہنگے گھر بنا رکھے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات گرامی توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا، آخری کلمات ہیں، آخری منٹ چل رہا ہے، پوری توجہ سے، کتاب آخری لمحے میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرات محترم حضور نے فرمایا کوئی شخص یتیم کے سر پہ دست شفقت دراز کر دے، اللہ رب العزت اس کے ہر ایک بال کے صدقے، بال کے بدلے اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک درجہ بلند کر دے گا، اللہ رب العزت اس کا گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ہاتھ جوڑ کر انگلیوں کو اکٹھا کر کے حضور نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ حضرات گرامی کوئی بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے اگر بھتیجے ہیں تو ان سے حسن سلوک کریں، ہرگز ان کے، حضور نے فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ظلم اور زیادتی سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں۔ حضرات محترم بس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، تاجدار صداقت منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ فضول کلام سے بچ سکیں۔ حضور نے فرمایا بندہ مومن کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، وہ بولتا ہے تو خیر کے الفاظ بولتا ہے، اس سے شر دور ہوتا ہے، وہ شر سے دور ہوتا ہے۔ حضور کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ کسی کی خامی دیکھو، کسی کی کمی دیکھو، کسی کی کمی دیکھو، اسے بیان نہ کرو۔ جہاں تک فرمایا کہ جب لوگ اکٹھے ہوں آپس میں بھی بات نہ کرو، کوئی یہ سمجھ لے کہ میری برائی کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی آخر میں کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی خامی بیان نہیں کرنی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ کسی بشر میں ہزار خامی،
اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں، تمہیں کریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ دلیل یہ ہے، جواز یہ ہے کہ ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ دلیل یہ ہے، جواب یہ ہے کہ ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناکوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے تو چپ ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی بیٹھ جا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، میں کیا رات 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع عزم ہدایت پیدا یہ سبحانی گھڑی چمکا ہے، پاکا چاند دی سبحانی گھڑی چمکا ہے، پاکا چاند اس کی ابرو کے ساتھ بیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، جس نے حق کربلا کا عطا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، حسین ابن حیدر پیدا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع عزم ہدایت پیدا کو سلام، جس کی ہر آتا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر آتا سنت مصطفیٰ، میں شیخ طریقت پیدا کو سلام، چادر والی سرکار پیدا کو سلام، یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، طلع